اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 75 ہو چکی ہے۔ میں ایک دفعہ اس کو پھر بتا دوں کیونکہ اس میں ایک دو چیزیں مس ہو گئی تھی کہ بھی مدینہ کے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ امید رکھتے ہو کہ یہ یہودی جو ہیں یہ تمہارے بارے میں تمہارے اوپر ایمان لے آئیں، نبی پر ایمان لے آئیں، لیکن یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ یہ اللہ نے جو ان کو کتاب دی تھی یہ اس کتاب میں تحریف کر دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل دیتے تھے، اس کے باوجود کہ یہ جانتے تھے یہ نہیں کرنا، لیکن پھر بھی بدل دیتے تھے۔ اور بدل دینے کے میں نے دو مفہوم بیان کیے ہیں کہ ایک تو یہ اس کا معنی اور مفہوم بدل دیتے تھے، اور دوسرا یہ کہ کہتے ہیں اس کی وہ الفاظ تبدیل کرنا۔ اور یہی حال ہماری امت میں ایک الفاظ کا تو بدل نہیں ہو سکتا، کیونکہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اللہ نے لفظی طور پہ تو خاص طور پہ حفاظت کیا ہے اس چیز کی کہ قرآن کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اب رہ گیا معنی مفہوم میں منکر حدیث اس کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں، حدیث کا انکار کرنے کے لیے اس کی آیات یہی ہے، احسن الحدیث ہے، تو اس وجہ سے اسی کو مطلب اسی کا مفہوم لیتے ہوئے حدیث کا انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو وہ قادیانی ہے وہ خاتم النبیین کا کوئی اور مطلب نکال کے اپنے نبی کو صحیح سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر کچھ ہمارے گروہ بھی ہیں جو ایک دوسرے سے اختلافی مسائل میں اتنا بڑھ جاتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے، اور پھر بھی وہ اس آیت میں کیا کہتے ہیں تحریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو میں سنا تھا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ وستعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ تو کسی نے سوال پوچھا ہوا تھا کہ تم اللہ کے علاوہ جتنے دوسروں سے مدد مانگتے ہو تو یہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے آگے سے مثال یہ دی کہ بھی یہ تو قرآن میں بھی ہے کہ نماز اور روزے سے مدد حاصل کرو، تو اس سے کیوں مانگتے ہو؟ مطلب ایک سینس نہیں بنتی، وہ کچھ اور مفہوم تھا، اس کا کچھ اور مفہوم تھا۔ لیکن بہرحال یہ فرقہ واریت بہت ہمارے معاشرے میں ہے، تو اس وجہ سے جو فرقہ ہر ایک اپنے گروہ کی اپنے فرقے کو ثابت رکھنے کے لیے کہ میں حق پہ ہوں، میں سچ پہ ہوں، وہ اس میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں۔ زیادہ نہیں بات کر رہا، لیکن پھر بھی لوگ ایسے ہیں، علماء کچھ ایسے بھی ہیں جو اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں اس چیز میں کہ وہ جان بوجھ کے قرآن پاک کی آیت کا مفہوم بدل دیتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے اس کا یہ مفہوم نہیں ہے، پھر بھی مفہوم بدل کے اور مختلف بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے فرقے کی بات، مطلب میں ٹھیک ہوں، میرا فرقہ ٹھیک رہے، اگلا خراب ہو جائے، اگلے کی بات ختم ہو جائے، تو وہ پہلی خرابی سمجھ میں آ گئی کہ بھی تحریف کرنا کلام میں نے بتایا نا، اس اگلی چار پانچ آیات میں جتنے بھی احکام آئیں گے وہ سارے کے سارے ایز اٹ از ہماری امت میں موجود ہیں۔ تو پہلا مفہوم تبدیل کرنا، علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے نا، خود کو نہیں بدلتے قرآن کو بدل لیتے ہیں بھی، یہ صحیح ان کو اللہ تعالیٰ نے ان سے توفیق چھینی ہوئی ہے، یہ حالات ہیں ان کے۔ تو پہلا یہ، پھر وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ ملتے ہیں، لقو کا مطلب ہوتا ہے ملاقات کرنا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں، قالوا آمنا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لے کے آئے۔ اس سے مراد یہ تھا کہ بھی یہ کہتے تو یہی تھے کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن دل میں سوچتے تھے ہاں بھی ہم اپنے انبیاء پہ جو ہمارے نبی گزرے ہیں، موسیٰ، عیسیٰ، یا جتنے بھی سلیمان، داؤد، جتنے بھی ابراہیم، ان سب پہ ایمان لے آئے۔ دل میں یہی کہتے تھے ہاں بھی ان پہ تو ایمان لے آئے، اس نبی میں ایمان نہیں لائے، زبان سے کہتے تھے ہاں بھی ایمان لے آئے، لیکن دل میں کچھ اور مفہوم سمجھتے تھے۔ پہلے تو یہ وَإِذَا خَلَا، اور جب یہ علیحدہ ہوتے تھے، خلا کا مطلب اصل میں یہ تھا خلاوہ، خلوت اختیار کرنا، علیحدگی اختیار کرنا، تو اس کو خلاوہ کو خلا پڑھا جاتا ہے۔ وَإِذَا خَلَا، اور جب یہ علیحدہ ہوتے تھے، خلوت اختیار کرتے تھے، بعضهم، ان میں سے بعض، الی بعض، بعض کی طرف، یعنی اپنے علماء کی طرف، اپنے لوگوں کی طرف یہ علیحدگی اختیار کرتے تھے، قالوا، تو کہتے تھے، اتحدثونہم، کہ تم بیان کرتے ہو، حدثا یحدثو، تحدیثاً کا مطلب ہوتا ہے بیان کرنا، حدیث وہ جو بات بیان کی جائے، اتحدثونہم، کہ تم بیان کرتے ہو، بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے تمہارے لیے کھولا ہے، علیکم تم پر، فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، فاتح کھولنے والی، سورہ فاتحہ کا نام فاتح بھی اسی وجہ سے ہے۔ تو کیا تم لوگ وہ باتیں بیان کرتے ہو جو اللہ نے تم پر کھول دی ہیں، تمہارے اوپر کھولی ہیں، لیحاجوکم، تاکہ وہ حجت بازی کریں، تاکہ وہ اللہ کے سامنے جا کے بہی، اس کے ذریعے، ان ربکم، تمہارے رب کے پاس، تاکہ وہ ان کے ذریعے تمہارے رب کے پاس حجت بازی کریں، یعنی تمہیں نیچے دکھانے کی کوشش کریں۔ افلا تاکلون، کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ اس کا مفہوم جو ہے نا بتا دیتا ہوں، بلکہ میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان میں سے نا یہودیوں میں سے بھی کچھ لوگ جو تھے جن کو سمجھ میں آتی تھی کہ ہاں بھائی یہ نبی سے ہی بات کر رہے ہیں قرآن کی، تو وہ ان کا دل تھا ایمان لانے کا، وہ اکثر ایمان لانے کی کوشش کرتے تھے، تو لیکن چونکہ وہ گھر بار سب کچھ نہیں چھوڑ سکتے تھے نا، تو وہ اکثر نا جوش میں آ کے وہ بتا دیتے تھے کہ ہاں بھائی ہمارے تو رات میں اس نبی سے متعلق یہ پیشن گوئیاں کی گئی ہیں کہ وہ ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، یہاں پہ آئیں گے، یہ چیزیں نا اکثر مسلمانوں کو بتا دیتے تھے۔
لیکن جب یہی لوگ واپس جا کے علماء سے بات کرتے تھے تو علماء کہتے تم پاگل ہو گئے ہو کہ یہ چیزیں ان کے سامنے بیان کر رہے ہو. بھی یہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتائی ہے نا تورات میں, یہ تو تمہیں پتہ ہے کہ بھی اس نبی کی یہ نشانی ہے, یہ نشانی ہے, اور یہ نبی اس نشانیوں پہ پورا بھی اتر رہا ہے. یہ تو تمہیں پتہ ہے, تم مسلمانوں کو کیوں بتا رہے ہو؟ تاکہ وہ اپنے ایمان پہ پختہ ہو جائیں اور تاکہ وہ اللہ کے نزدیک جا کے حجت بازی کریں کہ اے اللہ یہ دیکھیے لوگ جانتے بھی تھے, یہ پھر بھی ایمان نہیں لے کے آئے. مطلب تم اپنی اندر کی باتیں مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو کہ وہ اللہ کے پاس جا کے تمہاری شکایت نہ کر سکیں؟ نہ بتایا کرو, یہ کہنے کی کوشش کر رہے تھے. تو یہ بھی آیت ادھوری ہے, تو ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے 76 مکمل. وما علینا الا البلاغ المبین.